خصوصاً وہ لوگ جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے 35 سال سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ 2 نسلیں گزر جاتی 2 نسلیں کربلا کے بعد چوتھے امام ہی کی زندگی میں پیدا ہو گئی تو یہ سوال اس لیے چوتھے امام کے حالات میں آخری امام کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آتے مگر 21 سے 30 محرم کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں کہیں ایسی مجلس پڑھوں جو شب جمعہ کو ہو تو 2 جملوں میں صحیح ذکر ضرور کیا جاتا ہے ان خطروں کا خطرے جو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہیں جو ظہور کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر انہیں اندازہ نہیں کہ بعض بلکہ ایک بہت بڑی تعداد کے لیے ظہور امام کتنا بڑا امتحان اور آزمائش بن کے آئے گا چنانچہ روایتوں میں ہے کہ شاید ظہور امام کی دعا مانگنے والوں میں سے اکثر کا فائدہ اسی میں ہے کہ امام ان کی زندگی میں نہ آئے بہت خطرناک موضوع اور سینسیٹیو ایشو کو میں نے چھیڑ دیا شاید ایک بڑی تعداد کا فائدہ اس میں ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہو یہ دعا قبول نہ ہو دعا شب دعا اس کے حوالے سے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندہ مومن کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اب اللہ بعض اوقات اسی لیے دعا قبول نہیں کرتا کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ہی لیے آگے چل کے خطرناک بننے والی تو اللہ اسی انداز سے ہمیں جواب دیتا جس طرح ہم اپنے بچے سے کو جواب دیتے جب وہ چھری مانگنے کی تمنا کرتا ہے یا جلتی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی خواہش ظاہر کرتا ہمیں اس سے محبت ہے ہم سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ چھری مجھے چاہیے یا آگ جلتی ہوئی آگ بڑی حسین لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہے مجھے چاہیے تو یہ محبت ہی ہے جس کی بنا پر ہم اسے روکتے ہیں تو بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہا کہ بعض اولادیں آگے چل کر والدین کے لیے ایسا مسئلہ بننے والی ہیں کہ اس کا بے اولاد رہنا بہتر ہے جناب خضر نے تو صاحب اولاد کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا کیونکہ یہ بیٹا آگے چل کر باپ کے لیے مسئلہ بن رہا تھا بعض لوگ جاب کاروبار دولت میں برکت جو دعا مانگتے رہتے ہیں دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر یہ مال اس کے پاس آیا یہ اسی کے لیے مسئلہ بننے والا ہے تو یہ دعا کا ایک عام اصول جب کبھی علماء دعا کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ بھی کہیں گے کہ مولانا بچوں کی طرح بار بار یاد دلاتے ہیں چوتھے امام کے حالات میں سب سے اہم چیز دعا ہی ہے صحیفہ کاملہ کی وجہ سے تو دعا کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں علماء تو دعا کی فضیلت بھی بتاتے ہیں کچھ اہم دعائیں بھی بتاتے ہیں دعا کا فلسفہ بھی بتاتے ہیں اور پھر آخر میں 2 باتیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں گے تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا اور پھر یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہونا چاہیے اللہ ان کے فائدے کی وجہ سے ان کی دعا روکتا ہے آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب 2-3 دفعہ پڑھا ہوا واقعہ پڑھتا ہوں تو آدھا مجمع کہتا ہے یہ تو ہم نے بہت سن لیا آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں اور آدھا مجمع کہتا ہے اشارہ کر کے کیوں آگے بڑھ گئے ہم نے تو کبھی نہیں سنا آیت اللہ العظمی آغائے بہبہانی وہ بہت عظیم عالم کا میں نے نام لیا وحید بہبہانی گرچہ آج اپنے صاحبان ایمان میں سے بھی ایک گروہ ان کے بہت سخت خلاف ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے
اس اخباریت کا مقابلہ کیا تھا جو کچھ عرصے کے لیے شیعت میں آ گئی تھی. یہ بہت خطرناک موضوع کو میں نے ٹچ کیا. واپس آ جاتا ہوں. آغائے بہبہانی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے وہ حدیث پڑھی. اب تک جو میں نے کہا آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ مولانا کے ذاتی خیالات ہیں، اور مجمع یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مولانا کے ذاتی خیالات سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کون سا ذاتی خیال؟ کہ امام کا نہ آنا بعض اوقات صاحبان ایمان میں سے کئی کے لیے فائدہ مند. یہ ذاتی خیال نہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی حوالہ نہیں دے پاتا، لیکن یہ حدیث ہے جو آغائے بہبہانی نے ایک دفعہ پڑھ دی تھی کربلا میں، اور ہنگامہ ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد خود امام نے اس آدمی کے خواب میں آ کر جس نے سب سے زیادہ ہنگامہ کیا تھا واضح کیا کہ اس حدیث پر شک نہ کرنا. ہمارا ظاہر ہونا بعض لوگوں کے لیے، لوگ نہیں، بعض صاحبان ایمان ان کے لیے نقصان دہ. حدیث یہ تھی کہ مومن کا کام یہ ہے کہ روزانہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرے. شب جمعہ یہ دعا اور بڑھا دے. لیکن اگر امام نہ آئے، حدیث کے جملے پہ غور کیجئے گا، اگر امام نہ آئے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ بھئی اللہ کی مصلحت نہیں. اگر امام نہ آئے تو یہ سمجھے کہ امام کے نہ آنے میں میرا کوئی فائدہ، اپنا میرا کوئی فائدہ ہے امام کے نہ آنے میں. مقداد گرچہ روایتوں میں لفظ یہ ہے کہ اصحاب رسول میں مقداد تیسرے درجے پر ہے. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 پا لیے، ابو ذر نے 9 پائے، مقداد نے 8 پائے. مگر یہ بھی روایت ہے کہ ایک حوالے سے مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل ہے، اوورال نہیں، ایک حوالے سے وہ مقداد. اکثر ان صاحبان ایمان کو جو حبابہ کی طرح تھے، لیکن حبابہ کل کا واقعہ، لیکن بہرحال اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنی حبابہ تھی. وہ صاحبان ایمان جو حبابہ کی طرح رسول خدا کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ان کو ڈانٹ دیتے تھے. جب وہ کہتے تھے مقداد تم خوش قسمت ہو، کلمہ بھی رسول کا پڑھا، زیارت بھی رسول کی، ہم بدقسمت ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں زیارت سے محروم ہیں. ڈانٹ دیتے تھے. کیا کہہ رہے؟ ہم جیسے تو سینکڑوں میں 4-5 تھے، تو میں کیا پتا اگر رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے یا ان کے ساتھ ہوتے. اب میں ہر چیز تو واضح نہیں کرنا ہے نا، تو تمہیں کیا پتا. تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اگر تمہیں بعد میں پیدا کیا تو تمہارے حق میں بہتر کیا. اب یہ پورا موضوع میں نے ذرا سا ٹائم سے پہلے چھیڑ دیا، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ بندہ مومن مسلسل دعا کرے، اور یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا امتحان، الامان من فتنة الزمان، وہ یہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے یہ ہمارے امام. اگر امام معصوم حجت خدا ہمیں ایک وہ فارمولہ دے دیتے جو اپنے زمانے کے لوگوں کو دیا کہ خواب میں جب کبھی کسی معصوم کو دیکھو وہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے، معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا. اگر معصوم کی شکل بنا سکے تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو سکتا. اگر شکل بنا کے آ گیا نا تو کہا کہ شیطان ہر شکل بنا سکتا، معصوم کی نہیں، اس لیے وہ خواب سچا. اگر ایسا ایک فارمولہ ہم کو دیتے کہ آخری زمانے میں جو امام جو کہے کہ میں امام ہوں وہ ہمیشہ سچا ہوگا، کیونکہ شیطان جھوٹا دعویٰ امامت نہیں کر سکتا. اگر یہ فارمولہ دیتے تو پھر بھی ہمیں آرام اور اطمینان سے بیٹھنے کا چانس تھا. کہا نہیں، آخری زمانے میں 12 یا 40 یا 70 تو بڑے خطرناک قسم کے جھوٹے آئیں گے. بڑے خطرناک کن معنوں میں؟ وہ سارے معجزات لے کے آئیں گے جو آج تک ہم سنتے آئے. بھئی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں آگ میں بیٹھے اور نہیں جلے ممکن ہے، ابراہیم کا معجزہ. آج کی جدید ٹیکنالوجی میں سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے گزرے
پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو گیلا نہیں کرے گا، موسیٰ کا معجزہ۔ یہ ساری چیزیں آج ممکن ہے۔ وہ معجزات جو روایت میں ہے کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے زمانے کا معجزہ، بات کا نہیں، سوائے اللہ کے رسول کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر کے معجزات ہمیشہ ہیں۔ تو اب وہ جو سارے معجزات، سر پہ سایہ کرنا، آج کل بادل ہمارے کنٹرول میں ہیں، ایک چھوٹے سے ریموٹ کی مدد سے جس کے سر پہ آپ چاہیں بادل لے جائیے، جس کے سر پہ چاہیں بادل کو اس کے ساتھ ساتھ چلائیے۔ آج کے زمانے میں کسی کا سایہ غائب کر دینا، یہ دیکھیے سارے وہ معجزات ہیں جو آپ نے تاریخ میں پڑھے ہیں، اور شاید کچھ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ زمانے کا امام یہ معجزات لے کے آئے گا تو ہم یقین کر لیں گے، مگر موسیٰ کی طرح دریا سے گزرنا، ابراہیم کی طرح سے آگ میں بیٹھنا، عیسیٰ کی طرح سے کوہڑی کو صحت یاب کر دینا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ مردے بھی زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور یہ تو ایک الگ بحث چل رہی ہے مجتہدین اور ڈاکٹروں کے درمیان کہ وہ لوگ جو مشین پر زندہ کیے گئے کیا وہ زندہ ہے کہ نہیں، یعنی وارث کو اجازت ہے کہ مشین کا بٹن آف کر دے تاکہ وہ بیچارہ بستر پہ 20 سال سے تکلیف میں پڑا، یا یہ قتل کہلائے گا؟ تو خیر وہ جو اپنی جگہ یہ سارے معجزات، خاص طور پہ یہ جو سائے والی بات میں نے کہی بہت ہی آسان، بلکہ ٹیلی ویژن کے ریکارڈنگ میں 2 کیمرے لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ سایہ غائب ہو جائے۔ تو اب یہ سارے معجزات، ان کی مدد سے 12 یا 40 یا 70 جھوٹے امام بنائے جائیں گے۔ اب تو خطرہ اور بڑھ گیا، اگر فارمولہ ہوتا کہ نہیں، شیطان ہر دعویٰ کر سکتا، امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کتنے شیطانوں نے ایسے دعوے کیے، لسٹ گنواؤں نہیں، خیر تو کتنے شیطانوں نے ایسے دعوے کیے، آخری زمانے میں بھی کریں گے۔ وہ والے شیطان تو بہت پرانے سینئر قسم کے، وہ دعوے کر سکے، معجزہ نہ دکھا سکے۔ ایک ایک عورت اس طرح سے منہ کی کھانا پڑتی تھی، اگر غلطی سے معجزہ تو چھوڑے، ابن جوزی کی زبان سے نکل گیا سلونی سلونی قبل ان تغفدونی۔ لیکن آخری زمانے کے جھوٹے دعوے والے تو معجزے بھی لے کے آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک چھوٹا سا موبائل اتنے معجزات دکھا سکتا ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر موبائل کا سائز بڑا ہونے کا چکر آ رہا ہے، لیکن مختصر ترین تو خلاصہ یہ کہ یہ بڑا فتنہ، اس سے بچاؤ کا ذریعہ کیا؟ وہ اپنی جگہ بات ابھی آ رہی، جہاں مجھے رکنا وہ یہ کہ آج شب جمعہ اور عاشور کے دن دعائے کمیل اور عاشور کی دعائے علقمہ میں یہ جملہ کیوں آتا؟ اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ومن کادنی، کادا قید مکر فریب، اے خدا جو ہمیں دھوکہ اور فریب دینا چاہتا ہمیں اس سے بچا کے اس کا فریب اسی پہ پلٹا دے۔ یہ کون ہوگا جو ہمیں فریب دے گا؟ یہ کون ہوگا جو ہمیں دھوکہ دے گا؟ بات بہت زیادہ موضوع سے ہٹ رہی ہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے ایک مثال، اپنے موضوع کی مثال یاد رکھیے۔ دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان دوست پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے صفوں کے باہر کھڑا رہنے والا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو ہمارا جیسا بن کے ہماری صفوں میں کھڑا ہو کے ہمیں نقصان پہنچا رہا۔ یاد رکھیے کافر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافق ہے۔ لیٹس جوائن دیم، یہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر کسی قوم کو، ملت کو باہر سے نقصان نہ پہنچا سکو ان میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو چاہے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ جو ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑا وہ نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن جب صفوں میں آ گیا اسلام کے اور پھر جو نقصان پہنچایا تو کربلا تک ہمارے سامنے اسی کی وجہ سے آیا۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو آپ تاریخ اسلام سن رہے اور مزہ لے رہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خوش تاریخ کو مجمع اکتاہٹ یا بوریت کے عالم میں نہیں سن رہا، سمجھ رہا اور مزہ لے رہا۔
وہی تو تھا نا، ایک ہی گروہ تھا، جب تک باہر رہا کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، اور جب ہم جیسا بن کے آ گیا تو اس نے کتنے نقصان پہنچا۔ اب اس جملے کو میں ذرا سا ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں۔ کل کی بات یہ تھی، کل کے مجلس میں ایک چھوٹی سی بات وہ یہ تھی کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی تیاری، چھٹے امام کی تیاری بہت پہلے سے کروائی گئی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام بے شک پانچویں کو بھیجا گیا، لیکن چھٹے امام کی تیاری۔ چوتھے امام نے کیا کہہ کہ ان کا نام صادق رکھا؟ یہی کہہ کر کہ میرے بابا حسین ابن علی نے مجھے بٹھا کے ایک دن یہ وصیت کی، اور بابا نے یہ وصیت اس لیے کی کہ میرے بابا کو رسول خدا نے گود میں بٹھا کے یہ وصیت کی تھی۔ اس انداز کی ترتیب پانچویں امام کے بارے میں نہیں ہے، یعنی میں پانچویں امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھٹے امام کی یہ خصوصیت جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ رسول خدا کی وصیت حسین کے نام، حسین کی وصیت خاص چوتھے امام کے نام۔ دادا کی زندگی میں پوتا پیدا ہوا تھا، چھٹے امام جب پیدا ہوئے تھے تو چوتھے امام تھے، اور اس کی وضاحت بھی آگے کہ یہ اتنی اہمیت کیا تھی۔ لیکن اب ایک جملہ، اور شاید یہ اپنی جگہ بعد میں چل کر، بعد کیا کل ہی کی مجلس ہے میرے پاس تو بعد میں چل کے ذرا سا اہم موضوع بنے، لیکن اب یہ جملہ سنی، راوی، دشمن کا نقصان اور دوست کا نقصان، یزید، اور یزید کے بعد دشمن، کھلم کھلا دشمن۔ کربلا میں اپنی حد تک جتنا ان کے اختیار میں تھا انہوں نے ظلم کیا۔ منصور، ہارون، یہ بنو عباس ہیں، انہوں نے آل محمد سے رشتہ داری، بھائی فرسٹ کزن، بار بار یہ جملہ یہ لوگ کہتے تھے۔ عبد المطلب کے دو بیٹے تھے، ابو طالب کی اولاد میں آپ ہیں، عباس کی اولاد میں ہم ہیں، ہم بھی کزن، آپ بھی کزن، بڑے خلوص سے ملتے تھے بظاہر۔ ہر جگہ جب اپنا جو بھی ان کا موومنٹ تھا اقتدار کے لیے، لیکن نام ہر جگہ آل محمد کا رکھا۔ خاندان والے بن کے آئے، دوست بن کے آئے، چاہنے والے بن کے آئے، یہ وعدہ کر کے آئے کہ اگر ہمیں اقتدار مل گیا تو یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ آپ کا حق۔ یہ دوست، وہ دشمن جو کبھی کہتا دربار میں بیٹھ کر شراب کے نشے میں، یزید کہاں ہیں میرے بزرگ، آگے دیکھیں آج میں نے ان کا انتقام لے لیا۔ کھلم کھلا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کھلم کھلا بات کر رہا کہ میں تو عالم کفر کا انتقام ان سے لینا چاہ رہا ہوں۔ خالی انتقام کی بات نہیں، لعبت بنی ہاشم بالملک، حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ اور ایک ڈھونگ رچائے گا۔ کھلم کھلا وہ دشمن۔ منصور، ہارون، مامون، دوست، ہم آپ کے کزن، ہم آپ کے لیے جنگ کر رہے، ہم آپ کو آپ کا حق دلوانا چاہ رہے۔ اب فرق دیکھیے، چھٹے امام کا بہت اہم ایک رول ہے، تبھی رسول خدا سے لے کے امام حسین اور امام حسین سے لے کے امام سجاد تک ہر ایک نے چھٹے امام کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا۔ میرا موضوع چوتھا امام، لیکن چونکہ چوتھے امام ایک ہی حدیث کی وجہ سے چھٹے امام کا نام صادق پڑا۔ اب ایک بات سنی، گرچہ موقع ملا تو اس کے ساتھ ایک مولا کی ایک روایت بھی پڑھ دوں گا، لیکن فی الحال راوی حج کر رہا، چوتھے امام کے حالات میں حج کا بھی تذکرہ کرنا۔ آج کی رات شب جمعہ کا مطلب ہوتا ہے شب عبادت، دعائیں زیادہ پڑھو، نماز شب زیادہ پڑھو، زیارتیں زیادہ پڑھو، لیکن یہ ساری چیزیں مومن کو غافل نہ کر دے کہ تمہارے خلاف ہو کیا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اتنا لگے ہوئے ہیں نماز شب میں اور دعائے کمیل میں کہ ہماری بربادی کے منصوبے زمین و آسمان میں بنا جائے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے، ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں، مومن چوتھے امام کی ایک حدیث اور سن لیجئے، ایک حدیث کہا کہ مومن کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ والی 4 نہیں، کہا مومن کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 ظاہری ہوتی ہیں، 2 دل کی ہوتی ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا اور دل کی آنکھوں سے وہ دنیا میں جو ہو رہا اس کی حقیقت کو دیکھتا، اس کے پیچھے ہے کیا وہ یہ دیکھتا ہے۔
کوئی محبت کا دعویٰ کرنے آ رہا، یہ ظاہری آنکھ، اور پتہ چلا کہ وہ علی کو خدا اس لیے بنا رہا ہے کہ پورے اسلام میں سے توحید کو نکالنا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ دل کی، یہ روحانی آنکھ ہے۔ کہا 4 آنکھ ہوتی ہے بھئی، اگر کوئی میرے سامنے آئے اور میرے مولا کے وہ فضائل بیان کرے کہ جس کے اندر اللہ بھی پیچھے رہ جائے، علی آگے بڑھ جائے۔ بھئی نصیریت کے نام سے ایک فرقہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو جس طرف میں آپ کو لے جا رہا تھا، آج لے نہیں جاؤں گا ورنہ بات بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن 14 امام کہتا ہے 4 آنکھیں، 2 ظاہری 2 دل کی۔ ظاہری آنکھوں سے سامنے دیکھتا، دل کی آنکھوں سے ہر چیز کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو دیکھتا۔ مولا کی حمایت میں ایک آدمی آ گئے، یا ابو الحسن آپ کہاں کیسے چھن گئے؟ ایک اشارہ کرے، مولا نے کہا تم اسلام کے اتنے ہمدرد کب سے بن گئے ہو؟ اب یہ ہے مومن کے اندر وہ آنکھ کہ دیکھے کہ ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں کوئی ایسا تو نہیں جو بظاہر بڑی محبت کی بات کر رہا ہے لیکن اس کی نیت کچھ اور ہے۔ اتنی سمجھ، اور یہ خالی عقیدے کی حد تک نہیں ہے، یہ حدیث بھی ابھی میں پڑھ کے آ رہا تھا، ویسے تو مجھے یاد ہے لیکن اتفاقاً انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال دیکھ رہا تھا، حدیث کہا کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے، اور مجھے تعجب ہے اس مومن پر جو جسمانی صحت کے حوالے سے کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی احتیاط کرتا اور ایمان کے حوالے سے گناہوں میں کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ کھیر مت کھائیے گا مولانا، گلاب جامن نہیں کھائیے گا، آئس کریم نہیں کھائیے گا، شوگر بڑھ جائے گی۔ غیبت سن لیجئے گا، کوئی حرج نہیں، ہم سنا رہے ہیں آپ سن لیجئے گا۔ ارے گلاب جامن سے زیادہ خطرناک یہ غیبت ہے۔ گلاب جامن جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، غیبت ایمان کا خاتمہ کر دے۔ مومن اب دیکھیے 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک تو عام اصول ہو گیا، ہر مومن کے بعد دل کے اندر 2 آنکھیں ہوتی جو اسے ہر چیز کی حقیقت بتاتی، اور پھر خاص گناہوں کے حوالے سے یہ حدیث آئی ابھی 2 دن پہلے جو روایت واقعہ آیا فضیل کا شاگرد، ایمان ختم ہو گیا، کیوں؟ شراب پیتا تھا۔ ایمان ختم ہو گیا، کیوں؟ حسد کرتا تھا۔ ایمان ختم ہو گیا، کیوں؟ چغلی کرتا تھا۔ تو کہا کہ مومن میں یہ سینس ہونا چاہیے۔ اب لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جھوٹے دعووں سے آج کل انٹرنیٹ کی دنیا، اب کچھ ذرا بچوں سے بھی بات ہو جائے جو ابھی نظر تو نہیں آ رہے اس مجمع میں، اور وہ یہ کہ انٹرنیٹ پہ اتنے فراڈ آج کل چل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ اسکیم۔ کہا کہ اگر کوئی آفر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، اتنا اچھا آپ کو کوئی انٹرنیٹ پہ پیکج مل رہا کہ یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو فوراً کان کھڑے ہی جائیے ہی نہیں سائٹ پر۔ ایک چیز بہت سستی مل رہی، اتنی کہ کامن سینس کہہ رہی ہے کہ یہ غلط۔ اب یہ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، پہلے حالات میں 1.5 گھنٹے بھی میں نے مجلس پڑھی ہے، لیکن جیسا ابھی حسینیہ زہرا کی انتظامیہ نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی، صف اعضاء سب کے تعاون سے ہی یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ کربلا میں 90 سال کے بوڑھے سے لے کے 6 مہینے کے اصغر تک سب نے اپنا اپنا جہاد کیا، کوئی صف بچھاتا ہے، کوئی صف کا انتظام کرتا ہے، کوئی صف پہ آ کے بیٹھتا۔ عذراء کرم مجلس کے بعد باہر فٹ پاتھ پر قطعاً رش نہ کرے، کسی وجہ سے کھڑا بھی رہنا تو آپ 200 گز آگے جا کے اپنے کسی دوست سے بات کر لیجیے۔ یہ گزارش، کیونکہ مجمع شروع میں کم تھا، کم تو ابھی بھی ہے، لیکن بہرحال موقع ملا تو میں نے یہ بات دہرا دی۔ میں آتا ہوں اصل جملے پر کہ اگر کوئی بہت زیادہ پرکشش آفر مل رہی ہے کبھی یقین نہ کیجئے ورنہ دھوکہ کھائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی ایسے عقیدے آ کے ظاہر کر رہا کہ لگ رہا ہے کہ اسے بھیجا گیا ہے، اور کوئی عمل میں ایسی گڑبڑ کر رہا، دوست کیسا نقصان پہنچاتا۔ اب میں مکے کی بات نہیں کرتا، وہ اسلام کی تاریخ، میں بات کرتا ہوں اس واقعے کی جو ایمان کی تاریخ ہے۔ ایک اسلام ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے۔ راوی حج پہ گیا، دیکھا بہت مجمع، اور چھٹے امام بھی حج کر رہے ہیں، لیکن طواف، فی الحال طواف کی بات، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے، امام دیوار کعبہ سے دور رہ کے چکر لگا رہے۔ جو حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھئے گا
حج میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ کیا 13 گز کے اندر اندر طواف کر سکتے کہ باہر بھی جا سکتے، لیکن نہ یہ فقہی مسائل کا پلیٹ فارم ہے نہ وقت ہے۔ اب امام بہرحال دیوار کعبہ سے دور رہ کے طواف کر رہے ہیں۔ چوتھے امام اور چھٹے امام کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں، 95 ہجرہ میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی اور 114 میں پانچویں امام کی 20 سال۔ تو یہ راوی چوتھے امام کا حج بھی دیکھے ہوئے اور چھٹے امام کا حج بھی دیکھ رہا ہے۔ آکے ایک سوال کیا، یہ سوال نہیں، یہ ایک ٹریجڈی ہے آل محمد کی، اور یہ پیغام ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دوست سے زیادہ خبردار رہنا۔ اویرنس آ گئی، آدھی مجلس آج اس پر ہونا تھی، 3 منٹ باقی، اور آدھی جو میرا موضوع چل رہا، یہ بھی میرے موضوع کا حصہ۔ علمان علمان من فتنت الزمان، وہ یہ راوی نے کہا مولا میں نے آپ کے دادا کے ساتھ بھی حج کیا تھا، بلکہ وہ حج بھی میں نے دیکھا تھا فرزدق کے قصیدے والا۔ آپ کا دادا اپنے طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیتا تھا، اور آپ نے میرے سامنے 7 چکر لگائے۔ طواف کا مطلب ہی ہوتا ہے 7 چکر، 7 چکر لگائے، ایک بار بھی آپ نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا۔ حدیث چھٹے امام کی ہے، لیکن سوال کیا جا رہا ہے چوتھے کے حوالے سے۔ جب جواب سنی، امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میرے دادا کے عمل کو میرے عمل سے ملایا تو تو نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب میرا دادا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتا تھا تو مجمع کس طرح سے چھٹ جاتا تھا، سب امام کو کس طرح سے راستہ دیتے تھے، میرا دادا کس طرح حجر اسود تک جاتا تھا، بوسہ دے کے آگے بڑھتا تھا، اور تو یہ بھی دیکھ رہا کہ میں طواف کر رہا ہوں، حجر اسود تو چھوڑو، طواف کے اندر کوئی مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں دے رہا، مجھے اپنا راستہ بنانا پڑ رہا۔ یہ فرق ہو گیا۔ پھر امام نے ایک جملہ کہا جو میں حاجیوں سے کہتا ہوں، آپ حضرات میں سے بھی آدھے حاجی ہیں جو نہیں ہیں، تو اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارت 4 معصومین سے جلد از جلد اور بار بار مشرف کرے۔ مگر یہ جملہ سنی، اب یہ ذرا سا جو ذرا ایک موضوع کا وہ حصہ تھا جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے اختتام پہ میں پہنچ گئے۔ امام نے کیا کہا؟ میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے سنت طواف کی خاطر نہیں، طواف کے ایک سنت عمل کی خاطر، طواف واجب ہے حج میں، بوسہ دینا مستحب، میں ایک سنت عمل کی خاطر کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے کا سبب بنوں، حجر اسود چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ جائیں گے تو جمناسٹک کے جتنے بہترین مظاہرے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت ہوتے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، 20 سال کا مختصر عرصہ، اور فرق یہ ہے کہ اس وقت کھلا دشمن کی حکومت تھی، اب سو کال امام کے فرسٹ کزن کی حکومت ہے جو امام کو حق دلوانے کے لیے اقتدار پہ آیا۔ دشمن امامت کو عوام کے ذہنوں سے نہ نکال سکا۔ چوتھے امام کا رتبہ اور فضیلت ہر آدمی پہچانتا، امام کو راستہ دیتا ہے، اتنا کہ حشام جیسا ظالم حکمران جل بھن کے راکھ ہو گیا۔ اور جب چاہنے والے، جب ماننے والے، جب عقیدت کا مظاہرہ کرنے والے کی حکومت آئی تو اتنا عوام کو بے خبر و غافل کر دیا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ اس وقت فرزند رسول طواف کر رہا ہے۔ دو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں ان کو دیکھتے رہیے گا، لیکن اس روایت میں جو ایک لفظ آیا اس سے میں کل کا موضوع بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ اصل تو میں بات کر رہا تھا چوتھے امام آخری زمانے کے خطرناک حالات بھی بتائے نا۔ 2 دفعہ تو میں ان 9 دنوں میں یہ روایت پڑھ چکا ہوں، اور ہر سال یہ روایت 4-5 بار پڑھتا ہوں کہ وہ جملہ چوتھے امام کا ہے نا کہ آخری زمانے میں جلتی ہوئی آگ اپنے ہاتھ پہ رکھنا آسان، دہکتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا آسان، اور صرف صبح سے شام تک ایمان کو بچا لینا مشکل ہے۔ تو یہ جو آخری زمانے کے خطرناک حالات، الامان من فتنت الزمان والے حالات، وہ جو چوتھے امام نے ہمیں بتائے، مگر ان حالات کی وجہ سے ایک آدمی گھبرا نہ جائے
کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں امام، تو پھر یہ بھی بتایا مگر یہ دیکھو کہ پہلے تو اس امام کی برکت یہ ہوگی کہ کربلا کے ایک ایک ظالم سے صحیح انتقام لیا جائے گا۔ کون مومن ایسا جو اکبر کے قاتل سے انتقام نہیں چاہتا، جو عباس کے بازو قلم کرنے والے سے انتقام نہیں چاہتا، جو آقا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلانے والے سے انتقام نہیں چاہتا؟ کہا پہلا تو یہ، اور دوسرا یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آخرت کی جنت، دنیا جنت بن جائے گی، لیکن اصلی جنت کے لیے امام کی ایک حدیث کل شروع ہوئی، اور یہ دنیا بھی جنت بنے گی۔ کہا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ کا آخری جملہ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ۔ امام آ جائیں گے، دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب چوتھا امام ارشاد فرما رہا ہے، یہ حدیث شیعہ کتابوں میں بھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی، شیعہ کتابوں میں یہ حدیث چھٹے امام سے بھی ہے، چوتھے امام سے بھی ہے، ایک آدھ لفظ میں اختلاف ہے، لیکن میں صرف تاریخوں کی وجہ سے چوتھے امام والی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اَذْمِنُوا لِي سِتَّةً اَذْمِنُوا لَكُمُ الْجَنَّةِ، دنیا جنت بننے والی ہے، آخرت کی جنت تو ہے آپ کے لیے۔ امام نے کہا تم مجھے 6 باتوں کا یقین دلاؤ، نہیں ضمانت دو، اَذْمِنُوا عربی کا لفظ ہے ضمانت، تم 6 باتوں کی ضمانت دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے کے چلے جاؤ، جنت ملے گی صرف اس وقت کہ جب 6 باتوں کا تم مجھ سے وعدہ کرو۔ اب ہر بات کو بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر یہ جو چھٹے امام کا واقعہ آیا، یہ جو چوتھے امام کا واقعہ آیا، اس کی وجہ سے چوتھی چیز کو ذرا واضح کرنا ہے، اور پھر کل کی مجلس میں 5ویں اور چھٹی چیز۔ کہا نمبر 1، پہلی 3 باتیں تو بہت مشہور، کہا دیکھو جب وعدہ کرنا تو وعدہ پورا ضرور کرنا، یا وعدہ کرو ہی نہیں، یا کرو تو وعدے کو ضرور پورا کرو۔ نمبر 2، جب بولو یا تو بولو ہی نہیں، ہونٹ پہ تالا لگا کے بیٹھے جاؤ، اور امام کے صحابی ہونٹ پہ تالے لگا کے بیٹھتے تھے۔ اب تالے کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے۔ یہ باقاعدہ معراج السعادت میں ملا مہدی احمد نراقی نے لکھا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ زبان ہی ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، چنانچہ اس کو آزاد چھوڑو ہی نہیں جب زیادہ ڈر ہوتا ہے آدمی کو۔ اب یہ میں نے کہا کہ پورا اس کے اوپر تو ایک اشرا نہ صحیح تو 2 مجلسیں ہو سکتی ہے، لیکن حدیث مشہور بھی ہے تو منافق کی پہچان بھی ہے۔ یہ پہلی 3 باتیں تو روایتوں میں کئی طرح سے آئی۔ تیسری بات، جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائے پوری دیانتداری کے ساتھ واپس کرنا، خیانت نہ کرنا۔ اب یہ 3 باتیں جو جنت کی گارنٹی، آخرت کی جنت بھی، ظہور امام کی جنت بھی، ان میں یہ 3 باتیں اس حدیث میں بھی آئیں۔ مولا ایک بڑا مسئلہ ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بار بار کہا کافر سے اتنا نہ ڈرنا جتنا منافق سے ڈرنا۔ تو ہم پہچانے کیسے منافق؟ منافق کوئی بورڈ لے کے چلتا نہیں، آئی ایم منافق، یا وہ کوئی وزٹنگ کارڈ تو آپ کو دیتا نہیں ہے، مسٹر فلان فلاں اور بریکٹ میں لکھا ہے سرٹیفائیڈ منافق، ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ میں منافق ہوں۔ مولا ظہور امام کے بعد روایت یہ کہ ایک ذمہ داری خاص مولا کو دی جائے گی، ظہور امام کے بعد ایک ذمہ داری خاص مولا کو دی جائے گی، اور وہ یہ کہ دنیا کے ہر انسان کی پیشانی پر میرا مولا مہر لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر ہوگا ھذا مومنون، کافر کی پیشانی پہ ہوگا ھذا کافرون۔ لیکن جب تک کہ ظہور امام نہ ہو ہم کیسے پہچانے؟ معصوم نے، بلکہ یہ تو حدیث رسول کی بھی ہے، کہ منافق کی 3 پہچان، بولتا ہے تو جھوٹ، اور کبھی تو بغیر کسی وجہ کے امانت رکھتے ہیں تو ہمیشہ خیانت کرتا، وعدہ کرتا ہے ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا۔ ایک اور حدیث معصوم نے کہا دیکھو کسی کی کثرت نماز اور روزہ سے دھوکہ نہ کھانا، اگر ایمان چیک کرنا ہے تو یہ 3 باتیں۔ تو پہلی 3 باتیں اتنی مختلف روایتوں اور اتنے مختلف عنوانات، مومن کی پہچان، منافق کی پہچان، جنت کی ضمانت، کہ میں اس کی تفصیل تو چھوڑے اشارے میں بھی نہیں جا رہا۔ چوتھی چیز، ایک خاص وجہ سے اسے آج
ذرا سا ایک اہم مسئلہ بنانا. چوتھی چیز، اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرے یا نیکی کرے تو خبردار کبھی بھی احسان کرنے والے کے احسان کو نہیں بھولانا. اگرچہ بہت آسان اس کا لفظ ہے لیکن میں نے کسی وجہ سے وہ لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ یہ لفظ آپ کو بڑا سخت لگے گا. ورنہ بہت آسان، احسان فراموش نہ بنو تب جنت ملے گی. اللہ کی جنت میں کسی احسان فراموش کے لیے قطعاً جگہ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، مگر کوہ طور تو حضرت موسیٰ کے وحی لینے کی جگہ. وہ نبی بھی ہے، کبھی اس گاؤں میں ہوتے ہیں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں. تو جہاں ہوں گے وہاں سے کوہ طور جاتے، راستے الگ الگ ہوتے. کراچی سے کوئی دبئی آئے الگ راستہ ہے، دارالسلام سے دبئی آئے الگ راستہ ہے، لندن سے دبئی آئے الگ راستہ ہے. تو آج موسیٰ جس راستے سے جا رہے پہلی دفعہ جا رہے تھے، چلتے چلتے صحرا میں ایک نخلستان ملا، اوزیس کہتے ہیں غالباً، کہ ایک کھجور کے درخت، پانی کا چشمہ، تھوڑا سبزہ. صحرا کا مسافر دور سے یہ دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. وہاں جاؤ، ہاتھ منہ دھو، تھوڑا فریش ہو، تھوڑی دیر آرام کرو، کیونکہ صحرا کا سفر بہرحال زحمت. موسیٰ نے جانا کوہ طور پہ تھا لیکن راستے میں یہ ایک جگہ نظر آئی، چنانچہ راستہ بدل کے وہاں گئے. جب وہاں گئے تو ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک آدمی ایسا لیٹا کہ اس کے چہرے کی کھال بھی سمجھیے گلنے کے قریب ہے لیکن گوشت نام کی تو چیز ہی نہیں. ہاتھ اس کے بیکار ہے، پیر اس کے بیکار ہے، زمین پہ پڑا ہوا. جناب موسیٰ کو آتا دیکھا، ایک مرتبہ سلام کیا. موسیٰ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے شخص، یہ کیا تیرے اوپر ظلم ہوا؟ یہ کیا حالت تیری ہے اور تجھے یہاں ڈال دیا گیا؟ تجھے تو شہر میں رکھ کے دیکھ بھال ہونی چاہیے. کہا کہ نہیں، اے مسافر، پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ موسیٰ جھوٹ بولنے کا کوئی موقع بھی نہیں تھا، نبی تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا. چنانچہ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا الحمدللہ، میری بہت پرانی ایک دعا قبول ہو. وہ دعا کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ویسے تو اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میں بعد میں بتاؤں گا، یہاں پہ وہ کہہ رہا بعد میں بتاؤں گا. یا نبی خدا، ذرا اس کو ایک فخر اور سیٹسفیکشن. کہا کہ یا نبی خدا، یہ جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی بیماری نہیں ہے. پھر کیا؟ کہا کہ مجھے اللہ کی عبادت کا بہت شوق ہے. میں نے اتنے وضو کیے کہ پانی ڈالتے ڈالتے میرے ہاتھ شل ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، کام کے قابل نہ رہے. میں نے اتنی نمازیں پڑھی کہ میری ٹانگیں جواب دے گئی، ہڈیوں میں طاقت نہ رہی میرا جسم اٹھانے. میں نے اتنا گریہ کیا اور آنسو بہائے خوف خدا سے کہ میرا چہرہ گویا گل کے رہ گئے. اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی مجھے گھر سے نکال کے جنگل میں ڈال دو، کیونکہ گھر میں رہوں گا، ہزار لوگ آتے ہیں، کوئی ہمدردی کرتا ہے، کوئی دیکھتا، میری نماز میں ڈسٹربنس ہوتا. مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے. گھر والے میری خواہش پہ یہاں لے کے آئے. میں نے کہا خبردار کوئی واپس نہ، میرے پاس کسی سے بات کرنے کا وقت نہیں، مجھے صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنا. اتنی نمازیں، اتنے قیام، اتنے وضو، خوف خدا سے اتنا گریہ. موسیٰ نے کہا پھر ایک بات تو بتا، تو زندہ کیسے؟ غذا چاہیے نا. چلے بہت کم صحیح، بہت کم صحیح، غذا چاہیے. آج کل کی لڑکیاں ڈائٹنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو مار رہی. یورپ میں کتنی 28 اور 22 سال کی لڑکیاں مر گئی ڈائٹنگ ڈائٹنگ ڈائٹنگ. ڈائٹیشین سے پوچھی، وہ کہے گا غذا مکمل ہونی چاہیے. تو خیر یہ ہے جو میں ادھر نکل کے واپس آتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ زندہ کیسے؟ کہا جس کی عبادت کر رہا ہوں یا نبی خدا. کوئی فاسق فاجر شرابی یہ سوال کرتا تو تعجب نہ ہوتا، آپ نبی خدا. ارے بھائی، جس کی عبادت کر رہا ہوں میری دیکھ بھال کرنے والا پروردگار ہے. ایک پرندہ اس نے مقرر کیا جو روزانہ صبح شام کو آتا، اپنے ساتھ ایک انار لے کے آتا، اپنی چونچ سے انار کو کھولتا، ایک ایک دانہ میرے جسم میں داخل کرتا ہے اور وہ ایسا انار ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے وہ کیلوریز یا غذائیت، یہ تو میرے جملے آپ نہیں کہیے گا، روایت میں دیکھا یہ کالی کھائے کیلوریز. مقصد یہ کہ جتنی غذا چاہیے مل جاتی ہے. زمین پہ پڑا ہوا خالی عبادت کرنا ہے، کتنی صبح و شام. موسیٰ نے کہا یہ تو نے کیا کہا کہ تیری دعا پوری ہو گئی؟ کہا کہ یا نبی خدا، جب کوئی آدمی امتحان دیتا تو اسے نتیجے کی تو بڑی فکر ہوتی ہے نا.
مجھے یہ بڑی فکر ہے، فکر نہیں بھئی یہ تجسس ہے کہ جنت میں میرا رتبہ کہاں ہوگا، آپ کے برابر ہوگا یا شاید آپ سے بھی اونچا ہو۔ اب وہ فخر سے کہہ رہا اللہ عادل بھی ہے ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدا آپ کو بھیجے تاکہ میں آپ سے اس سوال کا جواب لوں، تو آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، میرے اس سوال کو بھی ملا دیجئے گا اپنے سوالات میں۔ موسیٰ نے کہا تو نبی کہتا تو تیری عبادت دیکھ کر خود میرے دل میں یہ سوال آ گیا، ایسی عبادت تو میں نبی ہوں میں نے کبھی نہیں کی۔ چلے گا چلے کوہ طور پہ جا کے بات کی، جو پہلا کام تو نبوت کی ڈیوٹیز، سوال جواب وہی۔ واپس آنے لگے، خدا بندہ وہ جو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا جنت میں کہاں ہوگا؟ موسیٰ کیسی بات کرتی ہے، کون سا رتبہ؟ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا، وہ تو جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں بھی ایسی جگہ ہوگا جہاں پہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ موسیٰ جیسا صاحب معرفت نبی، صاحب شریعت نبی، حامل تورات نبی گھبرا گیا، خدا بندہ تو ارحم الراحمین بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ کہا کہ ہاں یہ میرے عدل کا تقاضا، اس نے میری اتنی عبادت کی ہے، اس سے پوچھو کہ اتنے سالوں سے وہ پرندہ اسے آ کے انار دے رہا، ایک بار بھی اس نے پرندے سے کہا کہ دو دانے تو بھی چکھ لے، تھوڑا سا تیرے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں؟ ایک بار بھی اس نے کہا؟ جس کے دل میں احسان کرنے والے کا اتنا خیال بھی نہیں ہے۔ احسان اللہ کرتا ہے مگر کسی کے ذریعے کرواتا ہے نا، جس کے دل میں وسیلے کا اتنا خیال بھی نہیں ہے۔ ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، جو احسان کرتا ہے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ حسین کا سلجھنا اسی لیے ہمارے سر پر ہے، ہم اس کے قدموں میں احترام میں جھکے ہیں۔ اس نے ایسا جہاد کیا اور احسان کیا، یہی وجہ ہے ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کی روزی امام کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے ناد علی پڑھتے ہیں، مولا ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں، یہ سب وہی احسان کی طرح۔ مگر بات ذرا سی وقت میں ختم کرنا، چنانچہ کہا کہ اس سے کہہ دے جنت تو بہت بڑی چیز، جہنم کے بھی اتنے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ بھئی جنت کے فوراً نیچے جہنم، تو جہنم میں جو اوپر اوپر ہوں گے وہ جنت کی خوشبو سونگیں گے، نہیں خوشبو بھی حرام۔ واپس آئے موسیٰ، اب بہت پریشان، کیسے جا کے اس کو جواب دیں؟ وہ بیچارہ تو سالوں سے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمر 60-70 سال نہیں، 500 سال 700 سال، کتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے اور توقع لگا کے بیٹھا ہے کہ اتنا اونچا رتبہ ملے گا اور میں کہہ دوں جہنم میں جائے گا۔ موسیٰ لیکن وعدہ بھی کیے ہوئے، ابھی ہم سے کہا کہ منافق کی پہچان ہے وعدہ کر کے توڑ دیتا، تو موسیٰ کیسے وعدہ خلافی کریں گے؟ جیسے ہی پہنچے وہ تو پہلے سے نگاہیں لگا کے بیٹھا تھا کہ ادھر سے آئیں گے موسیٰ، یا نبی خدا کیا جواب ملا؟ تو جواب یہ ملا کہ تجھے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ رونے لگا، منافق نہیں تھا، فراڈیا چیٹر دجال نہیں تھا، کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے تو صحیح کیا ہوگا، مگر وجہ بتا دی۔ فیصلہ اللہ کا اعتراض نہیں ہے، وجہ کیا؟ کہ وجہ ہے احسان فراموشی، ایک پرندے کا احسان تو نے بھلا دیا۔ کہنے لگا واقعا یہ بات آپ نے صحیح کہی، بس واپس جائیے، اللہ سے ایک درخواست اور کر، اگر مجھے جہنم میں بھیجنا تو اب میں تو اس وقت اتنا کمزور ہو گیا، مجھے اتنا بڑا کر دے، میرے جسم کو اتنا پھیلا دے کہ پوری جہنم میں اکیلے میں آ جاؤں، عذاب تو آنا ہی آنا ہے، سارا عذاب میں اوپر آ جائے تاکہ دوسرے سارے مومن بندے عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ گیا حضرت، گیا نہیں نعوذ باللہ، گئے حضرت موسیٰ، خدا بندہ اب اس نے یہ درخواست کی ہے اور اس کی حالت دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں واپس آیا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ جا اور اس سے کہے کہ جنت میں وہ اب تیرا پڑوسی بنے گا۔ خدا بندہ جہنم کے گڑھے سے ایک دم جم کر کے جنت میں بھی وہاں پہنچا، کہا کہ ہاں
اب اس نے سارے مومنین کا خیال کیا. دیکھیے احسان کرنا بھی ضروری نہیں، خالی سوچنا کہ میری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ملے، میری جنت انہی کے لیے. چوتھی شرط، چوتھے امام نے کہا چوتھی شرط، چوتھا امام چوتھی شرط جنت کا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اگر احسان فراموشی نہ کرو. دنیا جنت بن جائے گی بشرط یہ کہ تم یہ چوتھی بات مانو، احسان فراموشی نہ کرو. اب آئیے والدین کا اتنا حق کیوں بتایا گیا؟ آج بیٹا اور بیٹی کہہ دیتے انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے لیے. جب تم اپنے بدن میں سے ایک مکھی اڑانے کے قابل نہ تھے، یہ تھی ماں جو رات کو 10 دفعہ جاگ جاگ کے تمہیں بچایا کرتی تھی ان کیڑے مکوڑوں تک سے. آج تم کہتے ہیں انہوں نے کیا. یہ والدین کا اتنا بڑا رتبہ. اب یہ والی حدیث اگر آپ والدین کے آق سے ملا، آق والدین کتنی ہی عبادت کر لے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، وہی گناہ احسان فراموش. انفرادی طور پر بھی احسان بھولیے نہیں. میں احسان فراموشی کے لفظ کو اب بدل رہا ہوں تاکہ اب جس جملے پہ آ رہا ہوں وہ آپ کے لیے بڑا سخت نہ بنے. احسان کو بھولیے نہیں. انفرادی بھی، انفرادی مانے ہم پر ہمارے اساتذہ کا حق، ہم پر ہمارے والدین کا حق، ہمارے والدین کا حق آپ پہ نہیں، آپ پر آپ کے والدین کا حق، اور اجتماعی طور پر بھی نہیں. خون کے سمندروں سے گزر کر گردنوں پہ خنجر چلوا کے پورے خاندان تباہ کر کے علوم اہل بیت آپ تک پہنچائے. محمد ابن یعقوب کلینی نے، شیخ صدوق نے، ابن قولوہ نے، شیخ مفید نے، سید مرتضی نے، سید رضی نے، شیخ مفید نے، ابن زہرا نے، ابو صلاح حلبی نے، محقق ہلی نے، ابن ادریس نے، علامہ ہلی نے، سید ابن طاؤس نے، شہید اول نے، فخر المحققین نے، جعفر ابن نعمان نے، شہید ثانی نے، شیخ بہائی نے، مقدس اردبیلی نے، باقر وحید خراسانی نے، باقر وحید بیبہانی نے، علامہ مجلسی نے، صاحب وافی نے، صاحب وسائل شیخ عر عاملی نے، شیخ مرتضی شیخ جعفر کاشف الغطا نے، شیخ مرتضی انصاری نے، صاحب جواہر شیخ محمد حسن نے، آغائے بزرگ شیرازی نے، آغائے تقی شیرازی نے، آغائے کاظم طباطبائی نے، آغائے کاظم خراسانی نے، آغائے نائینی نے، آغائے ضیاء الدین عراقی نے، آغائے ابو الحسن اسفہانی نے، آغائے برجردی نے، آغائے محسن حکیم نے، آغائے خوئی نے، امام خمینی نے، آغائے سیسانی نے، رہبر نے، ان سب نے یہ ہم تک پہنچایا اور ہم سب سے پہلے انہی کو بھول رہے ہیں. مومن مومن شیعہ قوم کا مزاج، ہم کبھی بھی کسی کا احسان نہیں بھولتے. ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ آداب تہذیب کی بات ہے. بدتمیز لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بد تہذیب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، بد نسل لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ خون کی طہارت ہوتی ہے جو بتاتی ہے. میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں احسان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ طہارت ہوتی ہے نسب کی جو بتاتی ہے کہ احسان نہیں بھولنا. پیغمبر کی حدیث بھی ہے جو والدین پہ ہاتھ اٹھاتا کہیں نہ کہیں اس کے نسب میں کوئی کھوٹ ہے. مگر بات پھیل رہی ہے ان لوگوں نے گلے کٹوائے، ان کے خون بہے، یہ قید و بند میں رہے، یہ ظالم حکمرانوں کا سامنا کر کے علوم اہل بیت ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہماری قوم ایسی نہیں ہے. ہندوستان کے بعض علاقوں میں تہذیب مکڑی کو نہیں مارتے ہیں. پتہ نہیں کون سی مکڑی تھی جس نے غار ثور پہ رسول خدا کی حفاظت کے لیے جالا بنا. کہا ایک مکڑی نے
ایک احسان کیا ہے، ہم قیامت تک ہر مکڑی کا احترام کریں گے۔ یہ بھی تہذیب ہم کو ملی تھی، یہ بھی ہمارے یہاں اصول رہا تھا۔ اور آج ایسے ایسے نائبین امام قوموں کو امام ایسے نہیں ملتے جیسے نائب امام اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ مگر یہ جملہ میں نے کہا کہ شیعت کا طریقہ یہ ہے، احسان ہمیشہ یاد کیا جاتا، اور جہاں طہارت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ یہ احسان کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک سوال ہوتا آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا رسول بھی نعوذ باللہ کرپشن میں مبتلا تھا؟ ہم نے کہا بھائی سوال کا مقصد کیا؟ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول نے خیبر فتح کیا، فدق اٹھا کے اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دی۔ کیا ایک عادل، کیا ایک معصوم، کیا ایک جسٹ حکمران کا یہ طریقہ کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی بیٹی کو دے؟ میں نے کہا نہیں، ہم کبھی نہیں کہے۔ رسول خدا نے فدق اپنی بیٹی کو نہیں دیا، رسول خدا نے فدق خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو دیا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے نسلوں کی اور نسب کی اور خون کی طہارت چاہیے ہے۔ سنو ہم مثال دیتے ہیں، سنو۔ ایک آدمی کیریئر شروع کیا، جاب نہیں مل رہا، بزنس نہیں سیٹ ہو رہا، انتہائی غریب، گھر میں فاقے، ایک نوالا اس کے لیے کھانے کو نہیں ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ ایک آیا کوئی نیک آدمی محسن، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری تمام ضروریات پوری کرتا ہوں، بلکہ ابھی تمہاری ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے، اس ایجوکیشن کے ساتھ تمہیں کلرک کی نوکری ملے گی، جاؤ جا کے پروفیشنل ڈگری لو، خرچہ کہاں ہے میں دوں گا، گھر کیسے چلے گا میں چلاؤں گا، بچوں کا انتظام کیا ہوگا میں دوں گا۔ وہ دیتا رہا یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے، یہ سیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو ایک بہترین جاب ملا تو اس کے بعد پہلی تنخواہ اس کو ملی۔ واقعاً اگر اس آدمی میں شرافت ہے تو اپنی پہلی تنخواہ لے کے اپنے محسن کے دروازے پہ پہنچے گا۔ آج میں جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، آج یہ جو کچھ میرے پاس ہے آپ کی وجہ سے، میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا مگر اظہار تو کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے احسان کو مانتا ہوں۔ یہ پہلی تنخواہ آپ کے سپرد ہے۔ اسلام غریب تھا، مسلمانوں کے یہاں فاقے تھے، کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ ماں خدیجہ طاہرہ نے، ام المومنین ہے نا، ماں خدیجہ طاہرہ نے کہا میرے بیٹوں گھبرانا نہیں، میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے، میری ساری دولت تمہارے لیے ہے۔ ایک نہیں سارے گھر چلتے رہے، اسلام کی خدمت ہوتی رہی، مسجد النبوی بنتی رہی، ہجرت کے سفر کی تیاریاں ہوتی رہی۔ جب اسلام پہلی مرتبہ پہلی تنخواہ لے کے آیا خیبر کی فتح کے بعد، تو اگر اسلام میں شرافت ہے تو پہلی تنخواہ لے کر خدیجہ کے دروازے پہ جائے گا، اگر خدیجہ نہیں ہے تو خدیجہ کی وارث فاطمہ کے دروازے پہ جائے گا۔ خدیجہ نہیں ہے دنیا سے گئی، خدیجہ کے وارث، خدیجہ کی جانشین۔ رسول نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیا، خدیجہ طاہرہ کو بیٹی کو دیا، اس لیے کہ رسول ہی اگر مسلمانوں کو یہ نہ بتائے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اہل بیت اطہار خاندان رسالت، وہاں کا دستور ہی ہے۔ وہاں پہ آپ کو ایسی ایسی مثالیں ملیں گی کہ جس نے بھی احسان کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا گیا، ہمیشہ اس کا حق ادا کیا گیا۔ احسان فراموش اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، مگر نہیں، اہل بیت کے گھرانے میں مثال ملے گی۔ رباب ہمیشہ یہ کہتی تھی
اللہ نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے حسین کا گھر دلوایا. اکثر کہتی میں ایک امتی فاطمہ زہرا کی بہو بنی. لیکن کتنا بڑا رتبہ ہے. علی مرتضیٰ کی بہو بنی. کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ خاندان مکمل ہوتا ہے اگر 2 اولادیں ہوں اور ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو. 1400 سال پہلے رباب سے پوچھو کہا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے مجھے 2 اولادیں بھی دے دی, اور ایک لڑکی سکینہ اور ایک لڑکا اصغر. ادھر حسین, آقا حسین بار بار کہتے جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں حسین کو دل نہیں لگتا. اب رباب ہر لمحے احسان کی تسبیح پڑھنے والی میدان کربلا میں آ کے اپنے آپ کو بڑا بے کس سا محسوس کر رہی, خاص طور پر 11 محرم کو. لٹا ہوا قافلہ چلا, اونٹوں کا رخ وہاں کیا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے. ہر بی بی نے اپنے آپ کو شہید کے لاشے پہ گرا دیا. ام فروہ قاسم کی جانب گئی, لیلا اکبر کی جانب گئی, کلثوم فرات کے کنارے عباس کی جانب گئی. رباب حسین کے لاشے کے قریب آئی. پہلے تو لاشے کے گرد ایک چکر لگا کے طواف کیا, اور پھر کہا اے میرے والی, اے میرے وارث, اے میرے آقا, اے میرے مولا, آج آپ کی کنیز آپ کو اس تپتی ریتی پہ دیکھ رہی ہے, اس جلتے سورج کے نیچے دیکھ رہی. آقا میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے کہ آپ کے بدن پہ ڈال کے آپ کو جلتے سورج سے بچاؤں, مگر آپ کی کنیز ایک وعدہ کرتی, آج کے بعد کبھی زمین پہ فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی, آج کے بعد کبھی کسی چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی. 1 سال زندان شام میں رہی, وہاں تو یہ وعدہ ویسے ہی پورا ہو گیا. زندان شام میں کوئی چھت نہیں تھی, زندان شام میں فرش نہیں تھا. اگر فرش ہوتا نا تو یقین رکھیے میرا مظلوم آقا سجاد اپنی بہن کے جلے ہوئے اور خون بھرے کرتے کو ہٹا کے اس چادر میں بہن کو کفن دیتا. فرش بھی نہیں تھا, لیکن جب مدینے آ گئے رباب نے وعدہ پورا کیا. اس طرح سے یاد رکھا جاتا ہے انسان کو. نہ کبھی فرش بچھا کے بیٹھی, نہ کبھی کمرے میں گئی صحن میں بیٹھی رہی. ایک دن مدینے میں بارش ہوئی, اور بڑی تیز بارش. زینب کی نگاہ پڑی میری رباب. میرا بھیا کہتا ہے جہاں رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. صحن میں بیٹھی بھی پانی میں بھیگ رہی. زینب تڑپ کے آگے بڑھی, کہا رباب آج تو یہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ جاؤ. رباب نے سر اٹھایا, شہزادی آج کیا بات ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے. رباب کا جملہ سنے, پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے لیکن لگ رہا ہے عصر عاشور رباب کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی ہے. کہا شہزادی یہ بارش بہت تیز ہو رہی, بہت تیز ہو رہی, مگر پانی کی بارش ہے نا. میں نے تو اپنے والی اور وارث پر تیروں کی بارش دیکھی ہے, تیروں کی بارش. ہائے میرا مولا, تیروں کی بارش میں تیروں سے چھلنی ہو اور رباب پانی کی بارش سے گھبرا جائے. اب زینب کو بھی پتا اس جملے کے بعد رباب سے کہنے کا فائدہ نہیں, اب صرف سجاد ماں کو لے کے آ سکتا. سجاد کے کمرے میں گئی, سجاد بیٹا تیری ماں بھیگ رہی ہے. سجاد قریب آیا, یہ میرے مظلوم آقا سجاد کا امتحان ہے, مصائب تو میں سجاد کے پڑھ رہا ہوں. ماں کے قریب آیا, اماں رباب اٹھیے اور میرے ساتھ کمرے میں چلے. رباب نے سر اٹھایا, انتہائی غم میں بھی شریعت مقدم ہے. کہا بیٹا ایک سوال کا جواب دے دے, آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہے؟ ذرا سوچیے آقا سجاد کا کتنا بڑا امتحان ہے, لیکن پتا ہے اگر ماں بیٹے کی بات کہیں گے نہیں اٹھیں گے. کہا اماں آج آپ کا امام آپ کو حکم دیتا ہے. ارے کیا قیامت گزری ہوگی آقا سجاد پر.
آج امامت آپ کو حکم دیتی. رباب نے کہا بیٹا اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، امامت پہ ساری چیزیں قربان. یہ کہہ کے اٹھنے لگی. آسمان کو دیکھا، خدا بندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا چھت کے نیچے نہ جاؤں گی، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا ہے، حکم امام کی مخالفت نہیں کر سکتی، میرا وعدہ بچا لے، میرا وعدہ بچا لے. ایک بار زینب نے دیکھا، کھڑے ہوتے ہوتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی. گھبرا کے کہا سجاد میری رباب کو کیا ہوا؟ ایک بار پلٹ کے دیکھا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری ماں مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس پہنچ. اجرکم علی اللہ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا یہ صدائے گریہ یہ اس وقت آسمانوں کو ہلا رہی ہے، تجھے صدائے گریہ کا واسطہ ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں